اس کو لے کے ان سارے پیرامیٹرز کو لے کے اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی طرف، جن کی طرف، جس میں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جن دیے کہ یہ تمہارے لیے ہیں، تم ان کو جس طرح چاہو استعمال کرو، تمہاری مرضی ہے، اور اس طرح کے آیات ملتے ہیں. پھر جنہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے چیزیں بنائی، بہت سارا کچھ کام کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ جنہوں نے بغاوت کر دی. اور اس کے اندر جو ہے وہ جو آیت ہے سورہ سبا کی، اس میں کچھ جو آیت کی معنی بنتے ہیں، یا عام طور پہ جو لیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا عصا جو تھا، عصا کے اوپر وہ بیٹھے تھے، جن سے کام کرا رہے تھے، اور پھر ایک کیڑے نے آ کے، کیونکہ وہاں پہ دابۃ الارض کا ذکر ہے، تو اس سے ایک کیڑا ہے آیا اور آ کے اس نے ان کا کھا لیا، ان کا اسٹیبلشمنٹ کھا لیا، ان کا عصا کھا لیا، اور جنہوں نے دیکھا اچھا یہ ہو گیا تو انہوں نے بغاوت کر دی. یہ میرا خیال میں ایک میٹافوریکل ریفرنس ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو ہسٹری میں جانا بہت ضروری ہے، جو جیسے میں نے سیر آف الارض کی بات کی. اور یہ اس کے بغیر ہم جو ہے نا، ہسٹری میں جانے سے آپ کو جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ ان آیات کو سمجھتے ہیں. جیسے ایک میں مثال آپ کو دوں کہ جیسے ہمارے جو ایک پوئٹ ہیں، مفکر کہتے ہیں ان کو، علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال. اب ڈاکٹر اقبال کی شاعری ہے، ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے ایک شعر پک کیا یا کرتے ہیں کہ جس میں یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. دوسرے مصرع میں یہ ہے کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے، اگر کچھ آگے پیچھے ہو تو آپ لوگ اس کو اگنور کریں. سو مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب ایک شخص جو اسی انڈیا پاکستان سے اس کا تعلق ہے، علامہ اقبال کے بارے میں اس نے بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، ٹیچر نے اسکول میں پڑھایا ہوا، اس کا ایک ان سے ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو گیا ہے. آلدو کہ اس نے دیکھا نہ ہو یا ان کی شاعری سمجھی بھی نہ ہو، لیکن یہ پتہ ہے علامہ اقبال شاعر مشرق تھے، بڑے بڑے مفکر تھے، اور ڈاکٹر تھے، اور سر کا خطاب ملا. تو وہ یہ کم سے کم یہ جرأت نہیں کرے گا کہ علامہ اقبال نے کوئی بات کی ہے تو ایسی بیوقوفی کی کوئی بات کر دی ہے نا. لیکن اس کو سمجھے گا کیسے؟ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سورج سے کیا مراد لے رہے ہیں، اور اسلامک رینائنسس کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے اب جو تھا کہ یہ دور آئے گا مشرق کے سورج، کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ اب دور انشاءاللہ واپس آئے گا. اب اس کو یہی نہیں پتا کہ اسلامک پیریڈ کیا تھا پیچھے، یا مشرق میں اور کیا ہوا. اور ابھی جو ویسٹ کا جو طوطی بول رہا ہے، ویسٹ کا سورج چمک رہا ہے چاروں طرف، ویسٹ کی جو اجارہ داری ہے وہ اب اس مشرق کی طرف آئے گی، دیکھ اب آنے والی ہے. اب جس کو یہ ساری چیزیں نہیں پتا، وہ تو، اور اس کو عقیدت بھی ہے اقبال سے، تو وہ، اور اس میں سے اس کو سمجھنا اپنے طور پہ، وہ محنت نہیں کر رہا، ادھر ادھر نہیں جا رہا، تو وہ اس میں سے عجیب عجیب معنی نکال سکتا ہے. وہ تو یہ کہے گا مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ہو سکتا ہے صبح اٹھ کے کہے یار صبح 6:30 بجے اگر آپ اٹھیں اور سورج جب نکل رہا اس وقت آپ دیکھیں یہ ہے، اور اس کی پھر وہ اس میں سے اور چیزیں بھی نکال کے لے آئے گا وہ، کہ دیکھیں صبح سورج کو دیکھنے سے آپ کی آئی سائٹ اچھی ہوتی ہے. اقبال بہت زبردست تھنکر تھے، اور پھر اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل کے آ جائیں گی. اور جس کا یہ ہمارے اوپر ایتھیس الزام بھی لگاتے ہیں، یہ جو سیم ہیرس ہے، یہ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی، جب وہ ریلیجنس کو وہ کہتا ہے تو کہتا ہے ان کو آپ، میں یہ لکھ دیتا ہوں ایسے ایک رینڈم آیا، دیکھیں آپ اس میں سے ریلیجنس جو ہیں وہ اس میں سے اپنی معنی نکال لیں گے، کچھ اس طرح کا وہ طنز کرتا ہے. تو یہ اس کے میں اندر حقیقت ہے کہ جب تک کہ آپ سیر آف الارض نہیں کریں گے، اس کو جانیں گے نہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو پھر تو آپ کو جو میٹافوریکل ریفرنسز ہیں ان سے آپ پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ جو ہمارا جو پریویلنگ کانسیپٹ ہے، یہ میں نے سمجھایا کہ بھئی جن، اور اس طرف ہم چلیں گے، ابھی دیکھیں گے اس سے کیا معنی ہم نکال سکتے ہیں. تو جن کا جو اب وہاں پہ جو جن، اگر ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا بچتا ہے. ہم اپنی لوگوں کو، اسپیشلی اپنے یوتھ کو، ہم کتنا کرٹیکل تھنکنگ سے ان کو دور کر دیتے ہیں. وہ کہے گا کہ اچھا یہ ہے تو اس میں بس ایک کیڑے نے عصا کھا لیا تھا، وہ گر گیا، اور وہ جن تھا ایک جو مخلوق ہے، وہ کہے گا بس اس سے آگے اور کیا، اس کو کہے گا اس کو میں کیا ایکسپلور کروں، جب تک اس کو اگر ہم اچھا یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو لین نے، اور دوسرے یہ بھی ایک آنیسٹی کا تقاضا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جن کے معنی پیگنزم میں، اینشنٹ عرب میں، پری اسلامک ورلڈ میں اس قسم کے لیے جاتے تھے کہ ایک جو ہے نا سپر نیچرل بھوت ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اور اس کی پرستش بھی کی جاتی تھی. تو یہ تھا، لیکن یہ بھی ساتھ میں وہ لکھتا ہے کہ یہ پری اسلامک ہے، یعنی کہ پیگن مشرکین کا یہ طریقہ تھا.
اور اسلام رسول اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی تھے کہ مشرکین کے اگینسٹ میں. جس طرح سے اب یہاں پہ سمبولزم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جب شکل یہ قمر جو ہے چاند یہ پیگنزم کا سائن تھا, جس کو ہم چاند اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے بھی وہ چاند کہتے ہیں کہ مسلم کو ریپرزینٹ کے لیے, حالانکہ چاند جو تھا وہ پیگنزم کا سائن تھا. تو جب رسول اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کے آئے تو توحید کا پیغام سے جو شق القمر کی جو آیت ہے, اب فزیکل بھی لوگوں نے اس کو وٹنس کیا, ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے کہ وہ کیا ہوا, لیکن شق القمر کا اگر سمبولک معنی لیتے ہیں تو وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہ وہ پیگنزم کا دور ختم ہو گیا. اس طرح سے ہمارے یہاں ایک اور کانسیپٹ ہے کہ کراس کو مسایہ توڑے گا. تو مسایہ جب کراس کو توڑے گا وہ بھی یہی ہے کہ جو کراس جس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ٹرینٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی کہ کرسچینٹی میں جو خرابی آ گئی بعد میں جا کے, جس میں کہ یہ ان کو بیٹا بھی بنا لیا گیا, پھر اس کے بعد وہ 3 in 1 1 in 3 کا کانسیپٹ آ گیا کہ گاڈ فادر اینڈ دی ہولی اسپرٹ, یہ کراس ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کانسیپٹ کو وہ توڑنے کے لیے توڑے گا. اور کیسے توڑے گا؟ کوئی کراس لے کے اس کو لکڑی کو کراس کو یا لوہے کے کراس کو نہیں توڑے گا, وہ اس کو لاجک سے بتائے گا کہ تمہارا فنڈامنٹل اس کا ٹائم ہو گیا ہے, دس از گون, لائک شق القمر ہو گیا. اس وقت جو ہے توحید کا پرچم بلند ہو گیا اور توحید ہی ہر پروفٹ توحید کا پیغام لے کے آیا. تو یہ سمبولزم ہوتا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. عصا کا بھی, جیسے عصا کا ذکر آیا نا, موسیٰ کا جو عصا ہے وہ بھی ایک پاور کی سمبل ہے. یہ اینشنٹ میسوپوٹیمین ہسٹری کے اندر اب جائیں, اس میں بھی آپ کو یہ ملتا ہے, اس طرح کے آپ کو ملیں گے کہ ان کا بھی ایک عصا تھا, اس کا عصا کا ایک نام بھی تھا اور وہ اس کی اس چیز کی علامت تھی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی پاور اور سب کچھ کی علامت فزیکل وہ عصا ہی تھا, جو کہ عصا وہاں سے چلتا ہوا پھر بعد میں داؤد علیہ السلام کے پاس بھی آیا اور پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی آیا. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم کلیم کرتے ہیں جب آپ ٹرکی جاتے ہیں نا, تو ٹرکی میں استنبول میں وہ عصا, اب یہ ٹرکش یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ عصا وہاں پہ, میں تو گیا تھا, میں نے دیکھا, تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ عصا ان کے پاس ہے. اس طرح سے شیعہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ عصا جو ہے وہ شاید ان کے پاس ہے. ان کے امام جعفر نے شاید لکھا ہے کہ وہ کہیں ہے باہر میں, امام کا کچھ جو کانسیپٹ ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ موجود ہے. تو بہرحال لیکن یہ تو ہسٹری اس کو بتا رہی ہے, ایٹ لیسٹ جو ببلیکل ہسٹری ہے, کہ وہ عصا وہاں تک سلیمان علیہ السلام کے پاس تک وہ موسیٰ کا عصا آیا تھا. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اسی عصا کا, لیکن عصا ایک سمبل ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کنگڈم ان کو ملی تھی, انہوں نے خصوصی دعا کی تھی اللہ سے کہ مجھے اس طرح کا کنگڈم دے. ہو سکتا ہے اسپریچول کنگڈم ہو, لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ ان کو بادشاہت بھی ملی اور اسپریچول کنگڈم بھی ملا, کیونکہ بادشاہت کی نشانیاں ہر طرف ہیں. آپ ہسٹری میں ہیں, جو آرکیالوجسٹ ہیں انہوں نے جا کے جو جوڈیا کے اندر جو یروشلم میں جو کھدائیاں کی ہیں, سب کچھ ملتا ہے, ٹیمپل ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے, اس طرف آئیں گے. تو اب ہم اس کو I don't know, تو بہت ہی میرا خیال ہے لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. میں اس کو ریپ اپ کرنے کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے پھر میں اس کو پارٹس کے اندر کر دوں. اچھا, اب ہم جیسے سیر فی الارض کو لے کے سلیمان علیہ السلام کا جو ایرا ہے, جو ہم کو ملتا ہے یروشلم کی تاریخ سے, اور وہاں جو ہسٹورین نے کام کیا, پھر ہم کو کتابوں سے جو ملتا ہے, پرانی بائبل سے ملتا ہے, نیا جو ٹیسٹمنٹ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ملتا ہے, اس سے ہم کو ان کا ایرا جو لگتا ہے وہ 1000 BC کا, اراؤنڈ 1000 BC یا 900 سم ایئرس BC, کہ آلموسٹ 1000 سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا وہ واقعہ, وہ اس وقت تھا جو کنگڈم تھی ان کی. اس سے پہلے میرے خیال ہے کچھ 40 سال پہلے داؤد علیہ السلام تھے. داؤد علیہ السلام کے بیٹے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام تھے. تو اب جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے پیچھے چلتے ہیں, کہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام سے کوئی ہم 300 سال یا کچھ ایسا پیچھے چلے جاتے ہیں, 13 سینچری یا 13 سینچری BC کے اندر. یعنی کہ ان سے بھی وہ کون سا دور ہے, وہ ہم چلے جاتے ہیں فرعون کی طرف. اور فیرو جو ریمیسس سیکنڈ کا, جو ابھی ہم کو ایجپٹ کے اندر اس کی لاش بھی ملی ہے, جو جس کو کہتے ہیں آپ کو مامیفائڈ باڈی ملی ہے, وہ ریمیسس 2 کا ہے. اور یہ ریمیسس 2 ہمارا جب قرآن, آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے, یہ وہی فرعون کے ٹائم کا فرعون ہے, اور جس کا نام فرعون جو ہے, فیروز جو ہے وہ ڈائنیسٹیز میں چلتی تھیں. یعنی کہ یہ ایک فرعون ہے, اس کا نام ریمیسس تھا. تو ان کا فرعون اگر آپ دیکھیں 1000 سال پہلے, یہاں سے بھی اور 1000 سال, یعنی کہ 2600 BC, ابھی سے کہیں تو 4500 سال پہلے آپ چلے جائیں, تو اس وقت آپ کو خوفو, KHUFU, خوفو کا نام آتا ہے, وہ بھی فرعون تھا. تو یہ ان کی وہ اولڈ کنگڈم کہلاتا ہے یا اولڈ ڈائنیسٹی کہلاتی ہے, اور یہ نیو کہلاتی ہے, جس میں کہ میرا خیال ہے کہ
600-700 سال کا ایرا ہے، اور اس میں جو ایک اس ڈائنسٹی کے پھر آخر میں یا بیچ میں یہاں پہ رمیسس 2 آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوانسائڈ کرتا ہے۔ اچھا، تو وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ہم کو پتہ ہے کہ ان سے جو ہے وہ ظلم کیا جاتا تھا بنی اسرائیل پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا، ان سے وہ کام لیتا تھا اور مشقت کرتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم آپ کو پتہ ہے، قرآن میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اب ٹھیک ہے، اب ہم ان پہ رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ بولا قرآن کے اندر، یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ اب وہ آپ ذرا امیجن کریں کہ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم، ان کی حالت کیا ہے، مطلب ان کے بیٹے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر رہا ہے، اور اس کو ظلم کی انتہا تھی وہاں پہ۔ فرعون جو کرتا ہے، کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی ظالم بادشاہ نہیں آیا۔ اب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بادشاہ بنائیں گے، ان کو زمین کی، تو مطلب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن آپ آگے جا کے دیکھیں کہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ ان کو بادشاہتیں ملی، اسی قوم کو ہم تم کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو وہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اور رمسیس 2 کے زمانے کے جو بنی اسرائیل اور یہ لوگ تھے، یہ گئے یہیں سے تھے، یہ جو یروشلم اور جس کو جو علاقہ جو اسرائیل جہاں پہ ہے، جورڈن اسرائیل اور یہ سیریا وغیرہ کا جو علاقہ ہے، یہ پہلے ان کی قومیں یہیں تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جو، بلکہ ہم اس طرف آئیں گے کہ وہ یہ جو علاقہ جس کو کینان کہتے ہیں یا کینانائٹس کہتے ہیں، یہ واپس جب یہ کہتے ہیں ہم گئے بھی یہیں سے تھے، اور گئے بھی یہیں سے تھے اس لیے کہ سارے پروفٹس وغیرہ جو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، میرے خیال ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام جو ہے وہ کنعان تھا شاید، تو اسی سے وہ نوح علیہ السلام کی قوم یہاں پہ تھی، اور پھر وہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا یہ ہم کو پتہ ہے کہ کس طرح ہر ٹائم دیا انہوں نے، اور پھر یہ انہی میں سے جو لوگ ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں سے پھر اس طرف چلے گئے تھے ایجپٹ کے علاقے میں جو، اور یہاں پہ تو اس لیے کہتے تھے کہ ہم پرومس لینڈ پہ واپس آئیں گے، یعنی اس وقت جو واپس آئے وہ بھی پرومس لینڈ پہ ہی واپس آئے جو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے، 40 سال کی وینڈرنگ، اور من و سلویٰ کا ذکر ملتا ہے، آرک آف کووننٹ آپ دیکھتے ہیں کہ آرک آف کووننٹ کے لیے اوپر فلمیں بنی ہیں، وہ سب لے کے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے، دریائے ریڈ سی کو پار کیا، اور عصا سے کیسے انہوں نے معجزہ کیا اور ان کو لے کے آئے۔ تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو قوم تھی وہاں پہ انہوں نے ہارڈ کور انجینئرنگ کو وٹنس کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، چاہے لیبر کی شکل میں ہی کیا ہو، کیونکہ آپ دیکھیں فرعون کی جو تعمیرات ہیں ان لوگوں کی، پیرامڈس پہ جو بنایا ہوا انہوں نے، اور اس کے علاوہ جو ابو الہول کا مجسمہ ہے وہاں پہ، صرف پیرامڈس کو ہی لے لیں تو انہوں نے تو دیکھا ہے کہ یار یہ کس طرح سے چیزیں بن رہی ہیں، وہاں پہ تو کوئی ایسا وہ نہیں آیا نا کہ جو ہے کوئی خلائی مخلوق ہے، کوئی بوتل کا جن ٹائپ کی مخلوق ہے وہ آ کے کام کر رہی ہے، اور وہ یہ ٹیکنالوجی پھر وہاں سے لے، ٹیکنالوجی اسی طرح سے ٹرانسفر ہوتی ہے، جو لوگ ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں پھر وہاں سے لے کے اپنی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ اپنا کلچر اور اپنی ہسٹری اور اپنا آرکیٹیکٹ وغیرہ سارا اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ لوگ اس زبردست قسم کی ٹیکنالوجی کو، جس پہ آج پوری سائنس ہے کہ ایجپٹالوجی جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ یہ بنایا کیسے انہوں نے، یہ جو جیسے غزہ کا جو سب سے بڑا پیرامڈ ہے جس کو گریٹ پیرامڈ کہتے ہیں، وہ خوفو کے زمانے کا، یعنی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، رمسیس 2 کے زمانے کا نہیں ہے یہ گریٹ پیرامڈ، یہ 2600 بی سی کا ہے جہاں پہ یہ تھا۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو کنسٹرکشن کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کنسٹرکشن کا اس کا جو 2600 بی سی پہلے جب یہ گریٹ پیرامڈ کا جو کنسٹرکشن ہوا، اس وقت اب ان کو اس کا جو چیف آرکیٹیکٹ ہے اس کا مجسمہ بھی دریافت ہو گیا ہے، میرا خیال ہے پچھلی صدی کے اندر، اس کا ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ کوشش کر کے میں سلائڈ پہ چلا دوں گا، تو وہ اس کا اچھا وہ جو مجسمہ اس کا ملا ہے وہ چیف آرکیٹیکٹ ہے، اور اس کا نام ہے جو اس کی کھدائی سے جس کا ملا، کھدائی سے اس کا جو مجسمہ ملا ہے وہ ایک جو ان کو کنگ کا جو بیریل ہوتا تھا نا، جب پہلے بعد میں ان لوگوں نے پیرامڈ کے اندر بیریل شروع کر دیا، اس سے پہلے جو بیریل ہوتا تھا وہ ان کا جو ایک خاص اسٹرکچر بناتے تھے مڈ برک کا، اس کو کہتے ہیں مسٹبا، اور وہ ایک خاص شیپ کا ہوتا تھا، تھوڑا اسٹیپ وال ہوتا تھا فلیٹ روف کے ساتھ، اس کو مسٹبا کہتے تھے۔ وہ مسٹبا کے اندر یہ باڈیز کو لے جا کے ممیفائی کر کے رکھ دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور دوسرا چیمبر ہوتا تھا جس میں اس کا اسٹیچو رکھتے تھے، اور اسی کا جو ممی ہے اس کا اسٹیچو کا ایک الگ چیمبر ہوتا تھا، اس کا بھی ایک نام ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا،
اور اس میں ایک سوراخ کر دیتے تھے, اور جب یہ یہاں پہ جو ان کا کانسیپٹ تھا کہ جب ایٹرنل لائف میں چلا گیا ہے تو یہاں پہ آفرنگ وغیرہ بھی دیتے تھے, کھانے اور لے کے جاتے تھے ان کی بوٹل میں, اس میں کچھ میرا خیال ہے شراب وغیرہ یہ سب دیتے تھے. ان کو تھا کہ یہاں سے یہ اس کو پہنچتا رہے گا, اس کو آفرنگ کہتے تھے. تو وہ جو مجسمہ ہے, وہ مجسمہ اس کے چیف آرکیٹیکٹ کا ملا. اس کا نام دیکھیں آپ, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ہیمیانو, اور ہیمیونو کہتے ہیں شاید, ہیمیونو یہ نام ہے, یہ ملا ہے. یہ پروننسیشن جو ہے جب آپ اس لینگویج کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو یہ اس کا پروننسیشن آتا ہے ہیمیونو. اب آپ دیکھیں ہیمیونو حامان سے کتنا ملتا جلتا لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ. وہ بھی چیف آرکیٹیکٹ تھا, اور یہاں پہ جو حامان ہے, جس کو فرعون جس کو مخاطب کرتا ہے کہ یہ موسیٰ کسی خدا کی بات کر رہا ہے, کو آسمان میں کوئی رہتا ہے, تو اس نے حامان کو حکم دیا کہ حامان ذرا آگ تو لگاؤ, اور آگ لگا کے یہ مٹی کا جو گارا ہے اس کو اس سے برک بنا کے ایک پورا ٹاور تو بناؤ میرے لیے, میں جا کے دیکھوں. مطلب اس کی فرعونیت یہ تھی, کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں, میں ہی ہوں جو کچھ ہوں. اور ٹیکنالوجی کی جس لیول پہ یہ لوگ تھے اس وقت, اس میں یہ بات آپ دیکھیں ابھی امریکہ کا کیا حال ہے, تو ان کی فرعونیت جس کو کہتے ہیں, جو آپ جارج بش کی لینگویج کو دیکھ لیں, ٹرمپ کی لینگویج کو دیکھ لیں, مطلب اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ان سے کہیں زیادہ پاورفل لوگ تھے وہ. تو ان کے لیے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار, یہ خدا آ گیا ہے, اس کا وہاں سے میسج لے گیا, بنانا ذرا. حامان کا 6 جگہ پہ حامان کا ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام. اچھا, اب یہ حامان اور وہ جو ہیمیونو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ, کیونکہ وہ تو پہلے تھا, یہ جو گریٹ پیرامڈ بنا ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور رمیسس 2 سے آلموسٹ 1000 سال یا کچھ ایسا 800 سال کچھ ایسا پہلے بن چکا ہے وہ, اور وہیں سے اس کو اس کا مجسمہ ملا ہے. جو ابھی ایک جرمن جو میوزیم ہے, اس کا نام میں بھول گیا, ہائیڈلسبرگ کے اندر وہ میوزیم ہے, پیلیتھیس میوزیم کہلاتا ہے. پیلیتھیس میوزیم جو ہے اس کے اندر اس کا مجسمہ رکھا ہوا ہے, اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ یہ فنامنا ہے, غور کرنے کی بات ہے, نشانیاں ہیں. تو حامان ہو سکتا ہے کہ جس طرح فرعون جو ایک ڈائنسٹی چل رہی ہے, وہ اس میں مختلف نام ہوتے تھے لیکن سب ان کو فرعون ایک کامن نام دیا گیا تھا, اس طرح سے ہو سکتا ہے حامان کا بھی چل رہا اور یہ سلسلہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایلیٹس میں سے تھے, کیونکہ جو میں نے ابھی مستبہ کا ذکر کیا نا, جس کے اندر اس کی باڈی ملی ہے ہیمیانو کی, وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی تھی. وہ اس کے کچھ نہ کچھ اس کا اسٹیٹس ہوتا تھا کہ رائل فیملی کے ساتھ یا کہیں سے اس کا تعلق ہوتا تھا وہ, اور کنسٹرکشن کا جو آرکیٹیکٹ ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ پتھر کے کام کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پتھر کا جو کام ہے, ابھی بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ یہ اتنے بڑے پتھر یہ لے کے کیسے آتے تھے, کہاں سے لے کے آتے تھے, اور یہ چلو لے کے آ گئے, یہ پیرامڈ پہ اوپر کیسے چڑھایا انہوں نے. یہ ایجپٹالوجی جو ہے پوری سائنس یہ ابھی تک یہی انہی ریسرچ میں پڑھی ہوئی ہے کہ یہ بنایا کیسے تھا اس نے.